السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائن فیری چینل اور میرا نام ہے سمرین۔ آج میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اسپیشل لا آف اٹریکشن کے بارے میں۔ ویسے تو آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ دیکھا بھی ہوگا، لیکن میں اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لا آف اٹریکشن کو جب میں نے جانا تو میں یہی سوچتی تھی کہ لا آف اٹریکشن کیا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن یعنی کشش کے قانون کا کشش کے قانون کے مطابق ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہیں کیونکہ ان میں قدرتی طور پر کشش ہوتی ہے۔ مثبت سوچ کے ذریعے ہم اپنی کامیابی، خوشی اور پیسے کو، جس چیز کو بھی ہمیں شدت سے خواہش ہوتی ہے، ہم اسے اپنی پازیٹیو سوچ کے ذریعے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، ہم نے صرف اپنی سوچ کو کشش کے قانون کے مطابق خود کو اس میں ڈھالنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں بالکل اس طریقے سے چلنا ہوتا ہے جیسے کہ کشش کے قانون کے رول ہیں۔ اب ہر چیز کا جیسے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک فارمولا ہوتا ہے۔ اگر ہم کچھ کھانا بناتے ہیں تو اس کی بھی ایک ریسیپی ہوتی ہے، تو بالکل جسٹ لائک اسی طریقے سے ہمیں یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو لا آف اٹریکشن جو ہے دنیا کا وہ سب سے پسندیدہ سبجیکٹ ہے جس پہ لوگ بات کرنا بھی پسند کرتے ہیں، اور اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے وہ دا سیکرٹ ہے، یو کین ہیل یور لائف ہے، دا میجک ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ لیکن جس کتاب نے میری زندگی میں چینجز لائے، جن کتابوں کی میں نے سمری دیکھی، میں نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں، میں نے ان کی سمری دیکھی، اور وہ تھی دا سیکرٹ بک۔ اور میں نے جب وہ سیکرٹ بک کی سمری دیکھی تو میں بالکل حیران پریشان رہ گئی تھی۔ میں نے صرف ٹرائل کرنے کے طور پہ چند ایک چیزوں کو اپلائی کیا تھا خود پر، اس کو خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے دیکھا کہ مجھے کافی حد تک اس میں جو ہے کامیابی نصیب ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی۔ تو میں بہت حیران ہوئی اس چیز کے لیے کہ یہ اتنی آسانی سے ورک کرتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو زندگی کو تو بہت خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے نا۔ جیسے کہ ہم ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ہم رونے لگ جاتے ہیں، رونے سے مراد رونے پیٹنے لگ جاتے ہیں، شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری وائبریشن کو جو ہے نا وہ سلو کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف اس نے واپس جانا ہے۔ میں بس اس بات کو سوچ کے حیران ہوئی کہ اس چیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو کہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن اسے ہم سے زیادہ غیر مذہب کے لوگوں نے پڑھا، سمجھا، اس کو اپلائی کیا، اس کے بارے میں ریسرچ کی، اور لاتعداد بے شمار ہزاروں کروڑوں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ انگنت چینل اور بکس اس کے اوپر پرسنلی لوگوں نے لکھی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور میرا دل کیا کہ میں بھی اپنے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں، انہیں سمجھاؤں، کیونکہ ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ اس چیز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہمیں روٹین سے ہٹ کر لے کر جاتی ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ تعویذات اور عجیب و غریب دماغ کی چیزیں، کہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، یا یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، اوور تھنکنگ میں آ گئے ہیں، یا مختلف قسم کی ایسی چیزیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ آج کل روٹین میں آ جاتی ہے نا۔ کبھی کوئی عامل بابا کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی سوچ کی پاور سے ہم ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سوچ کی پاور سے اپنی ہر وش پوری کر سکتے ہیں، اور اس چیز کو میں آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گی، اور اپنی زندگی کی ریئلٹی کے ساتھ۔ میں کسی کتابی بات میں نہیں، کوئی کہانی سنا کے نہیں بتاؤں گی کہ میں نے یہ کہانی اس میں پڑھی تھی، میں اپنی زندگی کے بارے سے بتاؤں گی کہ میری زندگی میں جو چینجز آئے
لا آف اٹریکشن کے ذریعے اور ان ساری چیزوں کے ذریعے۔ دکھ صرف اس بات کا ہوا کہ یہ چیزیں ہم سب مسلمانوں کو اس کو اپلائی کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ تو لا آف اٹریکشن کو جانتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اگر میں کسی سے اس بارے میں بات کرتی بھی ہوں تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا یوٹیوب کم دیکھا کرو، وہ ہندوؤں کے مذہب کی طرف تمہارا دوسروں کے مذہب کی طرف تمہارا دھیان جو ہے نا وہ زیادہ جانے لگا ہے، تم بس نا قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ چیزیں قرآن میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ ریکی ہے، مائنڈ سائنسز ہے، NLP ہے اور ہپنوسس ہے، اور بہت ساری چیزیں، ٹیلی پیتھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر چیز دی ہے۔ اور میں کوشش بھی کروں گی، اور آپ لوگ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ میں دوبارہ یہ ساری چیزیں میں لے کر آؤں گی، اور آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس بات کی، کیونکہ اس علم کو حاصل کرنا ہم سب کو فرض ہے، اور ہمیں چاہیے بھی، کیونکہ دیکھیں نا دوسرے لوگ دوسری دنیا کے لوگ ان چیزوں پہ عمل کر کے جو کہ مسلمانوں کو جن پہ عمل کرنا چاہیے تھا، اپنی زندگی کو اتنا مستحکم بنا چکے ہیں، تو پھر اس پہ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ایک خاتون ہیں، میں ان کا نام تو نہیں لینا چاہوں گی، لیکن انہوں نے 10 سال اپنی زندگی میں بہت اسٹرگل کی، بہت مطلب وہ یہ کہتی تھیں کہ وہ بہت بد نصیب ہیں، اور ان کے جیسا بد نصیب اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو۔ اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ ابراہیم ہک کی ایک جو ہے وہ ایک ٹرک تھی، ان کے سامنے رینڈملی ایک ویڈیو آئی، اور انہوں نے سوچا کہ کرنے میں کیا جاتا ہے، اور انہوں نے ان کی بتائی ہوئی اس ٹرک پہ عمل کیا، اور اس کو عمل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کو لیٹ گو کر دیا، مینس کہ وہ بھول گئی، اور کافی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ جب وقت گزرتا چلا گیا، پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ ابراہیم ہک کی جو ٹپ انہوں نے استعمال کی تھی، اور پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کہ چلو کرنے میں کیا جاتا ہے، اس ایک ٹپ نے ان کی زندگی بدل دی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا تھا۔ اس بھروسے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، کیونکہ کامیابی اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کوئی بھی انسان کامیابی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ چوری کرنا چاہتا ہے تو وہ چوری کر لیتا ہے۔ آپ کی پلاننگ اچھی ہونی چاہیے، آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے لیے وہ خاتون ایک ایک موٹیویشن ثابت ہوئی، کیونکہ ہم لوگ بھی بہت جلد ہی جو ہے نا وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ پلان کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے میرے جیسے جو بہت جلدی ہار مان جاتے ہیں، تو میں بھی یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ہمت کریں اور ہر وہ چیز حاصل کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں نے سوچا، میں نے انہیں سمجھا، میں اپنی زندگی میں، مجھے بس ایک ایسے فیل کرتے تھے سب لوگ، بلکہ میں خود فیل کرتی تھی، کسی دوسرے کا تو کہنا بنتا ہی نہیں ہے، میں خود کو فیلئر سمجھتی تھی۔ اور لیکن یہ تھا کہ میں نے کبھی چھوٹے خواب نہیں دیکھے، میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں کو بلند رکھا، اپنی سوچ کو بلند رکھا، ہارتی رہی، مگر میں نے بہت سی جنگیں ضرور ہاری میں نے، لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ تو انشاءاللہ وقت رہتے ہی میں آپ کو یہ سب چیزیں سکھاؤں گی بھی، بتاؤں گی انشاءاللہ، اور آپ بھی اپنی زندگی کے وہ تمام خواب پورے کر سکیں گے جو خواب میں نے پورے کیے ہیں، جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں نا۔ اگر آپ کی خواہش ہے، چھوٹی سی خواہش ہے کہ آپ کے پاس ایک ریڈ روز ہو، مطلب آپ کی خواہش ہے نا، اور اچانک سے آپ کے پاس وہ ریڈ روز آ جائے تو آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ آسمان سے تارے توڑ کے لانے کا سوچیں تبھی وہ خواہش پوری ہوتی ہے، یا آپ سوچیں کہ آپ ہیرے موتی کا ایک محل بنا لے، وہ خواہش ہوتی ہے۔ خواہش تو وہ ہوتی ہے جو چیز آپ کے ذہن میں ہو، آپ کا مقصد ہو، کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو۔ اور میں نے لا آف اٹریکشن کے ذریعے ایسا بہت کچھ حاصل کیا،
جو کوئی اور تو کیا میں خود بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھے یہ سب کچھ مل جائے گا، اور الحمدللہ مجھے ملا۔ اور انشاءاللہ میں یہ سب چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔